یوکرین پر روسی حملے سے پیدا ہونے والا بحران، اس کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور داخلی پالیسی کے لیے اپنے ایجنڈے پر امریکی عوام کو اعتماد میں لینا صدر جو بائیڈن کے پہلے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کے دو واضح حصے تھے۔ صدر نے خطاب کے پہلے حصے میں یوکرین کے تنازع پر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی صدر پوٹن کیو کو ٹینکوں سے گھیر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی یوکرین کے عوام کے دل نہیں جیت پائیں گے اور آزادی کے لیے ان کی محبت ختم نہیں کر سکیں گے۔ نیلوفر مغل اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر، سابق صدر ٹرمپ نے یوکرین کی جنگ کو روکنے میں ناکامی پر صدر بائیڈن، نیٹو اور مغرب کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اپنے خطاب میں صدر بائیڈن نے روسی جارحیت کے مقابلے میں کن اقدامات کا ذکر کیا؟ جی اسد، بالکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ صدر کے خطاب میں یوکرین کا جو بحران ہے وہ سر فہرست اور واضح تھا۔ انہوں نے روس پر امریکہ، اس کے یورپی اتحادیوں اور بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کی جانب سے کی جانے والی پابندیوں کا ایک بار پھر ذکر کیا، جن میں روسی بینکوں کو بین الاقوامی مالیاتی نظام سے غیر منسلک کرنا، اس کے علاوہ روسی حکومت کے جو امیر ترین افراد ہیں ان کی غیر ملکی اثاثے اور ان کی جائیدادیں ضبط کرنا، اس کے علاوہ روسی طیاروں اور ایئر لائنز کی امریکہ کے حدود میں داخلے پر پابندی عائد کرنا شامل ہیں۔ صدر بائیڈن کا یہ کہنا تھا کہ ان اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ روس کو عالمی سطح پر تنہا کیا جائے اور اس کے معاشی نظام کو کمزور کیا جائے۔ ہم نے روس کے جھوٹ کا سچ سے مقابلہ کیا ہے، اور اب جب کہ وہ حملہ کر چکا ہے، آزاد دنیا اسے اس کے فعل کے لیے جواب دہ ٹھہرا رہی ہے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی سمیت یورپین یونین کے 27 ممالک، اس کے ساتھ یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا، جاپان، کوریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یہاں تک کہ سوئٹزرلینڈ تک روس کو چوٹ لگا رہے ہیں اور یوکرین کے عوام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پوٹن دنیا میں اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ تنہا ہو چکے ہیں۔ نیلوفر، یہ تو خارجہ پالیسی کے چیلنجز پر بات ہوئی۔ داخلی محاذ پر امریکہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں اور مستقبل کے لیے صدر بائیڈن کا جو ویژن ہے، اس حوالے سے خطاب کی کوئی ہائی لائٹس بتائیے۔ اسد، داخلی سطح پر اگر دیکھا جائے تو صدر کو اس وقت جن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، جو مسائل درپیش ہیں، ان میں مہنگائی جو ہے وہ سر فہرست ہے، جو 40 سالوں کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے۔ صدر کا کہنا تھا کہ ان کا جو منصوبہ ہے وہ اجرت کو کم کرنے کی بجائے اشیاء کی تیاری اور دستیابی پر لاگت کو کم کرنا ہے۔ مہنگائی سے لڑنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ معاوضے کم کر دیں اور امریکیوں کو مزید غریب بنا دیں۔ میرے پاس مہنگائی سے لڑنے کا اس سے بہتر منصوبہ ہے، وہ ہے لاگت کم کریں، اجرتیں نہیں۔ زیادہ گاڑیاں اور سیمی کنڈکٹرز امریکہ میں بنائیں، زیادہ انفراسٹرکچر اور جدت امریکہ میں لائیں، زیادہ پیداوار اور اس کی تیز تر ترسیل امریکہ میں ہو، ایسی ملازمتوں میں اضافہ ہو جن سے لوگ امریکہ میں بہتر روزگار کما سکیں، اور غیر ملکی سپلائی چین پر انحصار کرنے کے بجائے آئیے خود امریکہ میں بنائیں۔ اور اسد، صدر کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بعد روایتی طور پر جو حزب اختلاف ہے وہ اپنا رد عمل دیتی ہے، اور اس بار ریپبلکن پارٹی نے آئیوا کی جو ریاست ہے اس کی گورنر کا انتخاب کیا تھا۔ ان کا نام ہے کیم رینڈلز۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمیں صدر بائیڈن کی صدارت میں 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کی بجائے صدر بائیڈن اور ان کی پارٹی نے ہمیں 70 کی دہائی کے آخر اور 80 کی دہائی کے اوائل میں واپس بھیج دیا ہے، جب خاندان بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان تھے، پرتشدد جرائم کی لہر ہمارے شہروں کو تباہ کر رہی تھی، اور سوویت فوج دنیا کے نقشے کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور اسد، صدر کی اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بعد دونوں جماعتوں کی قانون سازوں کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ کچھ ان کی معاشی جو ملکی صورتحال ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کچھ ان کی خارجہ پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔